الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین 102 سالہ بزرگ صوفی حضرت عطاء الحق جالندھری رحمہ اللہ کا انتقال علمی و روحانی حلقوں میں غم کی لہر۔ بر صغیر کی معروف روحانی و دینی شخصیت حضرت صوفی عطاء الحق صاحب جالندھری رحمہ اللہ 102 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عطاء الحق جالندھری رحمہ اللہ قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کے رازدار اور خادم خاص تھے، جبکہ قطب العالم والارشاد حضرت مولانا سید نفیس الحسینی کے خلیفہ و مجاز بھی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت، اصلاح نفس، ذکر و تصوف اور مخلوق خدا کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ کے انتقال کی خبر سے علمی، دینی اور روحانی حلقوں میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ علماء، مشائخ، مریدین اور عقیدت مند آپ کی دینی و روحانی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اسے عظیم خسارہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت صوفی عطاء الحق جالندھری رحمہ اللہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام پسماندگان، مریدین اور عقیدت مندوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے بھی حضرت کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ دعائیہ کلمات کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھیں۔ وہی ناظرین، دوسری طرف خبر سامنے آ رہی ہے، رامپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی RDA نے سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما محمد اعظم خان کی قائم کردہ مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کی 40 میں سے 38 کمروں کو مبینہ طور پر منظور شدہ نقشے کے بغیر تعمیر کرنے کے معاملے میں انہدام کا حکم جاری کیا ہے۔ بدھ کو سماعت کے بعد ضلع مجسٹریٹ اور RDA کے نائب صدر اجے کمار دویدی نے یونیورسٹی انتظامیہ کی درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد ان عمارتوں پر انہدام کی کارروائی کی راہ ہموار ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق متعلقہ عمارتوں کے لیے نقشے کی منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی۔ RDA پہلے بھی یونیورسٹی کو نوٹس جاری کر چکا تھا اور جواب طلب کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ عمارتیں بلڈنگ ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کی گئی ہیں۔ وہیں ناظرین، اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے اسمولی تھانہ علاقے کے مڑھن گاؤں میں قبرستان کی زمین پر قائم عیدگاہ پر انتظامیہ کی کارروائی نے ایک بار پھر یہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ مذہبی مقامات سے متعلق تنازعات کو کس طرح حل کیا جانا چاہیے۔ سرکاری ریکارڈ اور قانونی عمل اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایسے معاملات میں عوامی جذبات، سماجی ہم آہنگی اور مذہبی حساسیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ متعلقہ زمین سرکاری ریکارڈ میں قبرستان کے طور پر درج ہے، اس لیے اسے اصل شکل میں بحال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مقامی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ مقام کئی دہائیوں سے عیدگاہ اور قبرستان دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہی اختلاف اس تنازع کی بنیاد بن گیا ہے۔ عیدگاہ صرف نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی علامت ہے جہاں سال میں 2 مرتبہ ہزاروں مسلمان عید کی نماز ادا کر کے اپنے مذہبی جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ایسی جگہ پر کارروائی ہوتی ہے تو فطری طور پر مقامی لوگوں میں غم، بے چینی اور احساس محرومی پیدا ہوتا ہے۔ کارروائی کے دوران کئی افراد کی آنکھوں میں آنسو اور احتجاج اسی جذباتی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کسی زمین کی قانونی حیثیت پر تنازع ہو تو اس کا فیصلہ عدالت اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ جذبات یا سیاسی بیانات کی بنیاد پر۔ اسی کے ساتھ انتظامیہ پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ کارروائی کے دوران مکمل شفافیت، غیر جانبداری اور مذہبی حساسیت کا مظاہرہ کرے، تاکہ کسی بھی طبقے میں ناانصافی یا امتیازی سلوک کا احساس پیدا نہ ہو۔ ملک کی طاقت اس کے مذہبی و ثقافتی تنوع میں ہے۔ ایسے حساس معاملات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام فریق قانون، تحمل اور مکالمے کا راستہ اختیار کریں۔ کسی بھی مذہبی مقام سے متعلق کارروائی اگر قانونی تقاضوں کے مطابق بھی ہو تو اسے بھی اس انداز میں انجام دیا جانا چاہیے کہ سماجی ہم آہنگی متاثر نہ ہو اور عوام کا اعتماد برقرار رہے۔ سنبھل کا یہ واقعہ صرف ایک گاؤں یا ایک عیدگاہ کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان بھی ہے کہ ہم اختلافات کو قانون، انصاف اور باہمی احترام کے ساتھ کس حد تک حل کر سکتے ہیں۔ یہی طرز عمل ملک میں امن، بھائی چارے اور آئینی اقدار کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ناظرین، ان تینوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کے اور بھی ملی، ملکی، مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔